السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے تھوڑا؟ امید کرتے ہیں کہ تسی ٹھیک ٹھاک ہو سو تے کل دا ولاگ تھانوں ساڈا بڑا پسند آیا اسی اج دا ولاگ ساڈا حافظ صاحب کول تھانوں کوئی مسئلے دی گلاں شلاں سناواں گے۔ حافظ علی حسن جلالی صاحب کول اسی آئے آیا انہاں نال گفتگو کردے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی نور اللہ۔ آج میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج غم، اور کبھی راحت و آرام، کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات، اور کبھی مصائب و الام سے معمور گھڑیاں۔ الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر انسان کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر رہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعریف: خوشی، غمی، راحت، تکلیف، نعمت ملنے پر نہ ملنے، الغرض ہر اچھی بری حالت یا تقدیر پر اس طرح راضی رہنا، خوش ہونا یا صبر کر لینا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ یا واویلا وغیرہ نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہلاتا ہے۔ آزمائش اور صبر کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اسی سے فرما بردار نافرما بردار قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ذرا غور فرمائیے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ رضائے الہی کے لیے صبر کرنے کی فضیلت: اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے صبر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ مومن کون ہے؟ آپ کو مومن کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم مومن ہیں۔ استفسار فرمایا، تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی خوشحالی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کے قسم تم مومن ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا کیا حکم ہے؟ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ رضائے الہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام لیتا ہے۔ صبر و رضا نے گرفتاری سے بچا لیا۔ ایک حکایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ تو گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتا اور خیمے وغیرہ ادا کرتا، اور کتا ان کی پہرہ داری کرتا۔
ایک دن لومڑی آئی اور ملک کو پکڑ کر لے گئی۔ گھر والوں کو اس بات کا بہت رنج ہوا، مگر وہ شخص نیک تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے، مگر اس شخص نے کہا ممکن ہے اس میں بھی بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا ممکن ہے اس میں بہتری ہو۔ ابھی کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ایک صبح انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگوں کو قید کر لیا گیا ہے اور صرف یہی محفوظ رہیں گے۔ دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے۔ پس تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہماری تقدیر میں ہونا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسے ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب فرما رہا ہے کہ زمین پر چرنے والا کوئی جاندار، انسان تو انسان ہے، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ جاندار کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، انسان کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی آئی ہے، انسان، حیوان، جانور، جو چیز بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس کو رزق دینا بھی جانتا ہے۔ جہاں بھی جس انسان کا، جاندار کا، حیوان کا رزق لکھا ہوتا ہے وہاں سے اس کو رزق مل جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ ہر دوسرے بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر فرد ہی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ کوئی قرضہ دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ مصیبتوں کے اس ہجوم میں فی زمانہ تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تنگ دستی، فکر و فاقہ کشی، بے روزگاری اور رزق میں برکتی کا رونا تو بہت رویا جاتا ہے، مگر قرآن و حدیث میں رزق میں بے برکتی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اور بزرگ دانے دین کے اقوال میں جو تنگ دستی کا باعث بنتی ہیں تاکہ ان سے بچا لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگی زندگانی ہے۔ جس نے میری یاد سے، میری عبادت سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر اس کو زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔